سلطان منزل میں اس وقت شمس سلطان کے کمرے میں جاؤ تو ایک حشر برپا تھا۔ سفیر سلطان سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑا اپنے باپ کے سامنے چیخ چلا رہا تھا۔ پروا بے چینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہر کسی خاموش تماشائی کی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا باخدا، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے اس عمر حیات کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس کی اتنی اوقات ہے، اس کی اتنی جرأت۔ شمس کوئی جواب دیے بغیر اپنے موبائل کی سکرین کو انگوٹھے سے اوپر نیچے کر رہی تھی، یوں جیسے سفیر کی ساری بکواس غیر اہم تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈیڈ، مجھے جواب دیجیے، آپ نے اسے میرے مقابل کیسے کھڑا کیا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں پھنکارا۔ اس نے میری منگیتر کے ساتھ افیئر چلایا، اسے ایکسپلائٹ کیا، شادی کے دن اسے لے کر غائب ہو گیا، میں سارے شہر میں ذلیل بدنام ہو گیا، اس کی وجہ سے ہماری ساری فیملی سفر کر رہی ہے اور آپ نے اسے ہمارے آفس میں جگہ دے دی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور تنفس تیز۔ وہ بولتے بولتے ہانپ گیا تھا، لیکن شمس کے سکون میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے گا، سفیر سلطان کو اپنے انتقام لینے آتے ہیں، میں اسے کل صبح دھکے دے کر آفس سے نکال دوں گا اور آپ یہ تماشا دیکھیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر ان کو وارن کرتے ہوئے بولا، پھر مہر کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر جانے لگا جب شمس کی آواز پہ وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گیا۔ تم ایسا نہیں کرو گے سفیر سلطان، اور اگر کیا تو ساری دنیا جان جائے گی کہ اپنے سگے تایا کو قتل کرنے والے تم خود ہو۔ سفیر کے ہاتھ سے مہر کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ پروا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مہر نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ بند کیا۔ اس کے لب بے یقینی سے واہ ہوئے۔ وہ شوق کی آنکھوں لرزتے جسم کے ساتھ مڑا۔ میں جانتا ہوں اس روز تم اسپتال گئے تھے اور تم میرے بھائی کے اوپر چیخے چلائے، اور اس کے بعد تم نے نہ جانے کیا کیا کہ میرے بھائی کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، جھٹلا دو میری بات۔ وہ اس کے مردہ چہرے پہ نظریں گاڑے استحضاء سے کہے جا رہے تھے۔ سفیر کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ بس ساکت سن سا کھڑا رہا۔ شمس آگے آئے، اپنے دونوں بازو سفیر کے کندھے پہ رکھے۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سفیر، میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی عمر، وہ مجھے وکٹم کم ویلن زیادہ لگتا ہے۔ وہ جتنا زمین کے باہر ہے اتنا ہی اندر ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے شک ہے۔ وہ مجھے بھائی کا پرتو لگتا ہے۔ وہ فارغ رہے گا تو اس کا دماغ ہمارے خلاف چلے گا۔ میں نے اسے مصروف کر دیا ہے تاکہ اس کا دماغ ہمارے حق میں چلے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے، نرمی اب بھی مفقود تھی۔ سفیر ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی برف کا مجسمہ، سفید بے جان۔ تم ایک قتل کرو یا 1000، لیکن میں تمہیں ہر دفعہ بچاؤں گا کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، نفرت ہے، لیکن تعلق بھی ہے۔ میں تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں مجھے ایسا کرنے دینا ہوگا کیونکہ دور کہیں مجھے لگتا ہے عمر ہمارا قہر ہے، وہ زندہ ہے تو ہمیں مار دے گا۔ وہ شمس کچھ کہہ رہے تھے، سفیر کچھ سن رہا تھا، لیکن پروا کو شمس کے آخری الفاظ کسی اور وقت، کسی اور دور میں لے گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نگین سلطان کی طلاق کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے ملتی تھی نہ بات کرتی تھی۔ مہر مکمل طور پہ پروا اور حسینہ کے رحم و کرم پہ آ چکی تھی۔ اس وقت بھی پروا مہر کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ سلائے بیٹھی تھی، گلابی رنگ کے لمبے پیروں تک آتے لان کے جوڑے میں ملبوس، بالوں کو چہرے کے اطراف میں گرائے وہ مہر کے ننھے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ جب اس کے کمرے کی چوکھٹ میں نگین آ کر کھڑی ہوئی، نیلے سادہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی سادہ چٹیاں بنائے، اس کا حسن سوگوار تھا۔ وہ ایسی حسین عورت تھی جسے دیکھنے کے چند دنوں بعد بھی تم اس کے سحر سے نہیں نکل سکو گے۔ پروا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر واپس اپنے شغل میں مشغول ہو گئی۔ نگین چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ کر رکی۔ میرا بیٹا کیسا تھا پروا؟ اس نے ایک عجیب لہجے میں سوال کیا۔ بے قراری، بے بسی کیا تھا جو اس کے لہجے میں نہیں تھا؟ وہ بالکل تمہارے جیسا تھا، بلند بخت والا، وہ مٹی کو چھو کر سونا کر سکتا تھا۔ پروا سر اٹھائے بغیر بولی، اس نے مجھے پہلے ہی دن خوفزدہ کر دیا تھا، ساحر تھا، وہ سحر کرتا تھا۔ نگین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ آنسوں کے درمیان بولی، میں مجبور تھی نگین، وہ یہاں رہتا تو غالب رہتا، سب کچھ اس کا ہوتا، تخت بخت محبت چاہت، میں کیسے اس کو سب کچھ لینے دیتی؟ وہ خالی کھوکھلی آنکھوں سے نگین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کہاں ہوگا؟ کیا وہ زندہ ہوگا؟ وہ مر گیا ہوگا، اب تک تو مر ہی چکا ہوگا۔ نگین کے دل کو کوئی مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں خشک کیں، اب ان میں کوئی آنسو نہیں تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا پروا، جسے تم نے کچرے پہ پھینک دیا۔ اس کا لہجہ ہلکا تھا، بالکل ہلکا۔ تم نے کہا وہ شیطان ہے، میں نے اسے 9 ماہ قرآن سنایا تھا، وہ شیطان کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے 9 ماہ اس کی بلند بختی کی دعائیں کی تھی۔
وہ جہاں رہے گا حکومت کرے گا، تم دیکھنا۔ تم کہتی ہو وہ مر گئے؟ اب کے نگین کا لہجہ بھاری تھا، ضرب لگانے جیسا۔ پھر دعا کرنا وہ مر ہی گیا ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔ خدا اسے توفیق دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹے۔ وہ حقارت سے کہتی واپس چلی گئی۔ پیچھے پروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ ہاں، حکومت کرے گا، وہ بھی اس قرآن پڑھانے والی کے گھر۔ اس نے اپنا دھیان دوبارہ محرمہ کی جانب مبذول کر لیا۔ یہاں حال میں اس کے سامنے اس کا شوہر اور بیٹا کھڑا تھا۔ ان دونوں کو الگ الگ طریقوں سے جان کا خوف لاحق تھا۔ وہ ایک کو خوف کی موت مار رہا تھا اور دوسرے کو ذلت کی۔ وہ پروا کو اپنے عزیزوں کی بے چینی کی موت مار رہا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا اور اب واقعی جینے نہیں دے رہا تھا۔ عمر حیات رات کے اس پہر ایک بلڈنگ کے وہ سیدھا فلیٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک نرس بیٹھی تھی، وہی مسیح نرس جس نے عمر کے ایکسیڈنٹ کی رات حالے کو انجیکشن لگایا تھا، اور وہی نرس جس نے پروا اور مہر کے سامنے حالے سے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، وہ گھبرائی ہوئی اور پریشان معلوم ہوتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عمر صاحب، مجھے مسز سلطان نے کہا تھا وہ فوٹیج اور ہسپتال کا اجازت نامہ میں ان کو دے دوں، ورنہ وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ وہ 1000 دفعہ بولی گئی بات ایک بار پھر دہرا رہی تھی۔ عمر نے کنپٹی کو انگلیوں سے مسلا، کوئی ایک سرا نہیں تھا جو ہاتھ آتا ہو۔ وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اگلے کچھ وقت میں وہ لیل کے گھر پہ تھا۔ لمبے صوفے پہ لیل اور سردار بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں طرف رکھے سنگل صوفے پہ نشا بیٹھی تھی۔ صوفوں کی سیٹ میں ذرا فاصلے پہ ایک سٹینڈ پہ وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ عمر حیات کچھ اہم نکات لکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے بیٹھے دونوں لوگ اس وقت غور کرنے کے باوجود کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ بورڈ پہ ایک سطر لکھی تھی، جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی۔ تم دونوں کو اس لائن کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ نشا ان سب سے بے نیاز تھی، جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ سردار نے نہایت کڑوا منہ بنا کر عمر کو دیکھا۔ بھائی، مجھ سے یہ پوچھ کہ گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کہاں سے کتنے میں ملیں گے، انجن کیسا ہوگا اور گاڑی میں کون سا فیول ڈالو تو گاڑی اچھی صحت مند رہے گی، یہ مجھ سے جادو ٹونے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ عمر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اس کو لعنت دی تھی، جسے سردار نے سر کے خم سے وصول کیا تھا۔ اب کہ اس نے لیل کو ایک امید سے دیکھا، لیل نے کندھے اچکائے۔ الفا، مجھ سے پوچھو کہ کس منسٹر کی کتنی بیویاں اور کتنی گرل فرینڈز ہیں، شہر میں کون کس کی جاسوسی کروا رہا ہے، کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کون اپنی بیوی اور کون اپنے شوہر کو چیٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے کن کاموں میں گھسیٹ رہے ہو؟ میرا باپ بنگلہ دیش سے بس آیا ہی تھا، وہاں سے کوئی جادوگری کی ڈگری نہیں لائی تھی۔ عمر نے گہرا سانس لے کر رخ موڑ لیا۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ تھوڑی دیر بعد لیل کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ عمر، ہو سکتا ہے پروا نہیں وہ ساری تصاویر لی ہوں اور بھیجی بھی ہوں، لیل اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ ان تصاویر کی بات ہو رہی ہے جو سفیر کو اس کے نکاح والے دن موصول ہوئی۔ میں نے پروا کی کال ریکارڈنگز نکلوائی ہیں۔ وہ فہیم سے کہہ رہی تھی کہ اس نے وہ تصاویر نہیں بھیجی۔ عمر بورڈ پہ لکھی سطر پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا، جیسے پروا تو حافظ قرآن ہے نا، وہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتی۔ سردار نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ وہ سنجیدہ تھا اور پرسوچ بھی۔ جب لیل کچھ یاد آنے پہ بول اٹھی، وہ ریستوران، وہ تو کافی مہنگا ہے نا، ظاہر ہے وہاں جانے کے لیے پہلے سے ریزرویشن کروانی پڑتی ہوگی۔ کیا تم نے 15 اپریل کی لسٹ دیکھی؟ دیکھ چکا ہوں، اس میں کچھ خاص نہیں۔ ایک ریزرویشن سفیر کی جانب سے اور دوسری حالے کی جانب سے۔ وہ اب بھی اس سطر کو گھور رہا تھا۔ لیکن حالے بھابھی تو سفیر کے ساتھ ہی گئی تھی نا، تو اس نے الگ ریزرویشن کیوں کروائی؟ اب کے سردار نے سوال کیا۔ پوچھا تھا میں نے، وہ کہتی ہیں انہوں نے نہیں کروائی، یہ حسن کی شرارت ہوگی، وہ اکثر اس کے نام سے ریزرویشن کرواتا رہتا تھا، پھر اپنے دوستوں کو کھانا کھلانے لے جاتا تھا۔ اگر CCTV مل جاتا تو شاید کام آسان ہو جاتا، لیکن اس ریستوران کے CCTV میں کوئی وائرس آ گیا تھا اور انہوں نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ میں نے آس پاس کی بلڈنگ سے بھی پتہ کیا اور ان کی فوٹیج دیکھی ہے۔ وہ فوٹیج بس داخلی دروازے کی ہے، لیکن کچھ بھی قابل غور نہیں لگا، سب نارمل ہے۔ تم اس سب کے پیچھے کیوں پڑے عمر؟ تم اسپتال جاؤ، وہاں سے کوئی سراغ ڈھونڈو، ہمیں میرات سلطان کا مرڈر کیس حل کرنا ہے، حالے کا اغوا نہیں۔ لیل جھنجھلا گئی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہوتی ہیں جہاں سے خراب ہوئی ہوں۔ یہ تیسرا انسان جو مسنگ ہے، جو ساری گیم الٹ رہا ہے اور جو کھلم کھلا مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے بورڈ پہ لکھی سطر کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس کی گردن تک پہنچے بغیر جج صاحب کے قتل کا معاملہ حل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر تمہیں اس معاملے کو حل کرنا ہے تو اس کہانی کے وکٹم کو ساتھ بٹھا کر کرنا ہوگا، کیونکہ کہانی کو جتنا وکٹم سمجھ سکتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کہانی کی وکٹم حالے ہے۔ سردار نے ہر لفظ پہ زور دے کر کہا۔
اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں اور مجھ سے زیادہ اس کہانی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ بیزاری سے کہہ کر موبائل کان سے لگائے دوسری جانب جاتی گھنٹی سنے گیا۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا، جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی، اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بیڈ پہ آڑے ترچھے سوئے پڑے حسن نے بامشکل آنکھیں کھول رکھی تھیں۔ میرا باپ ہیری پوٹر کے اسکول کا ڈائریکٹر نہیں تھا۔ بند کرو فون، وہ نیند میں بڑبڑایا۔ بکو مت، ٹاپر ہو تم، اتنے جینیس ہو، اتنی سی بات کا نہیں پتا؟ اس نے گھرکا تھا۔ تم بھی تو خود کو جونیئر نیوٹن کہلواتے ہو، باتیں ایسی کرتے ہو کہ ارسطو صدمے سے مر جائے۔ خود حل کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے حالے سے پوچھ۔ ٹوں ٹوں، اس آواز کے ساتھ کال کٹ کی۔ سال میں 4 سپلیاں لاتی ہے اس کی بہن، اس سے پوچھ لو۔ ہاں، وہ جل کر بولا۔ اب اس کی انگلیاں کوئی اور نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھنٹی بجی اور کال پک کر لی گئی۔ جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بیزار لہجہ۔ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہارون شاہد کی آنکھوں میں استہزا تھا۔ مدر گوتھل میری ماں تھی نا، اور ایلسا میری بیوی، مجھے کیا پتا یہ کیا بکواس ہے؟ حالے سے پوچھ۔ عمر نے ایک بار پھر زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ اس کے چہرے پہ برہمی اور بیزاری واضح تھی۔ ایک علم والے کے لیے یہ نیری موت تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ حل ہو پا رہا ہو۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ لیل اور سردار اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ شاید عمر حیات بھول گیا تھا کہ ہر انسان کا علم مختلف ہوتا ہے۔ اگر ریاضی کے طالب علم سے اردو ادب کا سوال پوچھو گے تو یہ نیری زیادتی تھی۔ شاید وہ خود سے اور لوگوں سے غلط وقت پہ غلط سوال پوچھ رہا تھا، لیکن پھر صحیح انسان کون تھا؟ ہسپتال کا پرائیویٹ وارڈ اس وقت ایک عجیب سی منحوسیت میں ڈوبا تھا۔ باہر پھیلی سیاہ رات کے برعکس اندر سفید اجڑی روشنیاں پھیلی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور سارا شہر وہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ کراچی شہر دن کے اجالے میں جتنا بھی شور کرتا، گندگی سے بھرا ہوا نظر آتا ہو، لیکن جسے کراچی کی خوبصورتی دیکھنی تھی وہ رات کے اندھیرے میں اس شہر کے اجالے دیکھے، آنکھوں کو خیرہ اور اندر کے اندھیروں کو مٹاتے اجالے۔ کھڑکی کے پاس ایک سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی اس کی بہن بھی تھی۔ آپ چاہتے میں ایک بار پھر ذلت چھینوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ یاسید سے کہہ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی معلوم ہوتی تھی، بال بے جان خشک اور چہرہ کھنڈر۔ مرد نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اسی طرح روشنیوں پہ نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں تمہیں ذلت سے بچا رہا ہوں نیرو، تمہیں بھی اور اپنی مری ہوئی ماں کو بھی۔ تم آزاد ہو، چاہے اس رشتے کے لیے انکار کر دو، لیکن یہ ذلت ڈھکی چھپی تھی، آنے والی ذلت ساری دنیا دیکھے گی۔ کیا پھر خود سے نظر ملا سکو گی؟ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، بے لچک، بے تاثر۔ پیچھے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں کیا کروں بھائی، کہاں جاؤں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، منہ چھپانے کو کوئی کپڑا تک نہیں ہے۔ میرے نصیب میں ایسی ذلت کیوں ہے؟ وہ اب بلند آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے گویا کان لپیٹ لیے ہوں، آنکھیں بند کر لی ہوں۔ اس نے واقعی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یاقوت نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو جان سے مار دیں۔ اگر ذرا بھی غیرت ہے تو اس کو مار دیں یا پھر مجھے مار دیں، لیکن میری اس سے شادی نہ کروائیں۔ یہ ظلم ہے، خدا کے لیے یہ مت کریں بھائی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اللہ انہیں غارت کرے۔ وہ پھر سے بڑبڑایا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ اللہ، کیسے لوگ ہیں؟ یہ مری ہوئی عورتوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پہ زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ نو اب بھی نہیں مڑا، وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح ساکن کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے بڑبڑاتے ہوئے، اللہ انہیں غارت کرے۔ اب کہ وہ اٹھی تھی، پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے اس نے اپنا سارا بستر نوچ ڈالا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پہ گویا جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آج نو کا لایا ہوا کھانا فرش پر پھینک دیا، ٹرپ سٹینڈ کو زور سے زمین پہ دے مارا، خود فرش پہ ڈھہ سی گی۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ سرگوشی اب بھی جاری تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یاقوت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کا اچھا چاہا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب اپنے ہاتھ زور زور سے زمین پہ مار رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ آج خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔
اس نے اسی جنونی انداز میں فرش پہ گری کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سر پہ دے ماری۔ پتلا خون ایک لکیر کی مانند اس کے سر سے بہنا شروع ہوا اور پھر بل بل فرش پہ گرنے لگا۔ نوح مڑا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جسے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جسے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ اس کے لیے بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ فرش پہ بے دم ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ وہ خود کو چھڑوا رہی تھی، اس کی پشت پہ تھپڑ مار رہی تھی، لیکن وہ بس چپ تھا۔ اس کے لب سرگوشی کرنا بند کر چکے تھے۔ نوح نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ انہیں غارت کرے گا، اس نے تسلی دی، لیکن وہ نہیں سن سکی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ نوح نے اسے نرمی سے واپس لٹا دیا، پھر ذرا فاصلے پہ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو لے آیا۔ اب وہ اس کے سر کا زخم صاف کر رہا تھا اور پھر سے دہراتا جا رہا تھا، اللہ انہیں غارت کرے۔ باہر پھیلی تاریک رات آج پہلے سے زیادہ تاریک لگی تھی۔ فجر کی اذانیں باسی ہو چکی تھیں۔ سورج ڈھکا چھپا سا کہیں سے نظر آ جاتا تھا۔ اپنا مکمل دیدار فی الحال اس نے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایسے میں عمر حیات کے بنگلے کی چھت پہ آؤ تو حالِ سلطان گلابی ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے آگے مٹی کے بڑے بڑے برتن رکھے بیٹھی تھی، یوں گویا تھال نما پلیٹ ہو۔ کوئی بھورے بال شانوں سے ڈھلک ڈھلک کر آگے کو گرے تھے۔ اس کے آگے 5 بڑی بڑی مٹی کی پلیٹیں رکھی تھی، ساتھ ایک بڑے سے برتن میں اناج کے دانے اور ٹوٹا چاول۔ وہ چاول جن کے دانے عام چاول کے دانے کے مقابلے میں چھوٹے اور بھربھرے سے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے بہترین غذا تھی۔ دفتن اسے اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے سامنے وہی تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس، شاید جاگنگ کے لیے جانے والا تھا۔ اس کی تیاری سے یہی لگتا تھا۔ یہ صبح صبح کس کی خدمات ہو رہی ہیں؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ پرندوں کی۔ میرے گھر میں ہمیشہ میں اور حسن ایسے برتنوں میں پانی اور اناج رکھتے تھے، وہ چہرہ پلیٹ پہ جھکائے کہہ رہی تھی۔ ہمیشہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی پلیٹ سے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ حسن کی۔ اس کی پلیٹ ہمیشہ جلدی خالی ہو جایا کرتی تھی اور اس کو بابا سے انعام ملتا تھا۔ میرے اور حسن کے درمیان مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ نیکی کرتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے پلیٹ ہاتھ میں لیے اٹھی اور دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ ہر ہفتے بابا ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوتی تھیں، اور جو جیت جاتا تھا اسے انعام ملتا تھا۔ اس نے پلیٹ منڈیر پہ رکھ دی۔ عمر نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہوا۔ آپ جھوٹ بولتی تھی تاکہ حسن جیت جائے اور اسے انعام ملے۔ وہ پلیٹ کو منڈیر پہ رکھتے ہوئے بولا۔ ایک پل کو حالے رک سی گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے واپس آئے۔ عمر نے جھک کر 2 پلیٹس اٹھائیں، ایک حالے کے ہاتھ میں۔ ہاں، میں جان کر ہار جاتی تھی۔ حسن کو جیتتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا مجھے، بہت خوش ہوتا تھا وہ۔ مجھے حسن میرا بھائی کم بیٹا زیادہ لگتا ہے اور مجھے سالہ کم عذاب زیادہ لگتا ہے، وہ ترکی بترکی بولا تو حالے ہنس پڑی۔ ان دونوں نے مزید 2 پلیٹس بھی منڈیر پہ رکھ دیں۔ دھوپ اور گرمی کے مارے پرندوں کے لیے یہ کوئی نعمت ہی تھی۔ ویسے آپ غلط کر رہی ہیں، ان پرندوں کو کمفرٹس کا عادی بنا دیں گی۔ اللہ نے ان کو پر دیے، آنکھیں دی ہیں، اپنا کھانا خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس نے اعتراض کیا۔ حالے واپس مڑ گئی، پانی کے بڑے بڑے پیالے اٹھائے اور دوبارہ اس کی طرف آنے لگی۔ وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھتا رہا۔ تمہارے پاس پیر ہیں تو پیدل سفر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پیالہ منڈیر پہ رکھا۔ تمہارے پاس 1000 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں کمفرٹس دیتی ہیں اور تمہارے لیے زیادہ ہیں، پھر تم کیوں انہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو؟ وہ بازو سینے پہ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عمر غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس نے کئی بار ہیون کی چھت پہ معراج سلطان کو اسی طرح پانی کے پیالے اور دانہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سوال نہیں کر پایا تھا۔ حالے کہہ رہی تھی، کسی کو کوئی کمفرٹ دیتے ہوئے یا اس کے لیے کوئی سہولت پیدا کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ وہ ڈیزرو کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ثواب اور نیکی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیے گئے کاموں کے اجر وہ خود دیتا ہے، ہم کیوں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کریں؟ بابا کہتے تھے پرندوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، میں تو بس دعاؤں کے لیے کر رہی ہوں۔ عمر نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور مسکرایا۔ حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو، وہ بھی اسی کی طرح مسکراتی رہی۔ آسمان پہ اترتے پرندوں کے غول اور صبح کی بہتی ہوئی ہوا دلچسپی سے ان کو دیکھتی رہی۔ کوئی وقت تھا جب آپ کو میری آواز پسند نہیں تھی اور میرا چہرہ برا لگتا تھا۔ وہ وقت برا تھا، ورنہ تمہاری آواز نے تو آدھی رات میں بھی میرے قدم جکڑ دیے تھے۔
ایک پل کو وقت تھم گیا، شہر کی ساری آوازیں تھم گئی۔ عمر کو لگا کہ اس کا دل بھی تھم گیا۔ ہالے اسے دیکھتی رہی، یکٹک پلک جھپکے بغیر۔ یہ سرمئی سوٹ اتنا کیوں پسند ہے تمہیں؟ ہر صبح یہی پہن لیتے ہو؟ اس نے پچھلی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ اس میں زیادہ گورا لگتا ہوں میں، اس لیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پارک میں آنے والی لڑکیوں کی نظر مجھ پہ ٹھہر ہی جاتی ہے۔ سحر لگ رہے ہو، وہ اس کی باتوں کے جواب میں بس یہی بولی۔ ہیون چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کی اچانک پیشکش پہ یکدم ہالے سیدھی کھڑی ہوئی، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میرا پیپر ہے، صاف ظاہر تھا وہ اسے ٹال رہی تھی۔ میں پیپر سے پہلے گھر لے آؤں گا۔ ہالے نے چند ثانیہ اس کو دیکھا، وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں ایسے؟ کیسا؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ میرے عزیز، میرے لوگ سب مجھے کہتے ہیں کوئی ہالے کو نہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ہالے ہے جو تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تم مجھے ہپناٹائز کر رہے ہو، وہ جرجری لے کر سادگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمر وہیں کھڑا رہا، ساکت شل، اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت ساکت ہو گئی تھی، دل رک رک کر چل رہا تھا، کانوں میں کوئی آواز تھی جو گونج رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں اماں، وہ مجھے ہپناٹائز کر دیتی ہے۔ اس پل اس سارے شہر میں بس دل کی دھڑکنوں کی آواز آتی تھی۔ 4 سال قبل اس کی پڑھائی کو مکمل ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا لیکن اپنی PhD کی وجہ سے نہیں دے سکا۔ 2 ماہ پہلے اس نے PhD مکمل کر لی تھی اور اب وہ مکمل طور پہ خود کو CSS کے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ عمر حیات تھا، ٹاپر، جینیس اور ایکسٹرا آرڈنری۔ وہ اس امتحان کو پہلی ہی دفعہ پاس کر لینا چاہتا تھا۔ اسپتال والے واقعے کو آج کوئی 8-9 ماہ بیت چکے تھے، لیکن وہ یاد اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکی تھی۔ وہ آدھا ہیون میں کام کرتا اور باقی کا آدھا دن مختلف کوچنگز اور لائبریریز میں جاتا رہتا۔ اس وقت بھی وہ ایک لائبریری میں بیٹھا تھا۔ لمبی میز پہ قطار میں کرسیاں لگی تھیں، ان کرسیوں پہ بیٹھے لوگ میز پہ کونیاں رکھے کتاب پہ سر جھکائے مطالعے میں غرق نظر آتے تھے۔ دفتر اسے اپنے آگے والی کرسی پہ کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر پھیر نہیں سکا۔ سامنے سیاہ آنکھوں والی لڑکی تھی، گلابی رنگ کے سادہ لباس میں ملبوس، اس کی رنگت دمک رہی تھی، اس کے بال سیاہ تھے، چمکدار گھنے۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی، لیکن ان سب سے زیادہ جس چیز نے اس کی توجہ گھیری تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ عمر کو لگا یہ اس کی اپنی آنکھیں تھیں۔ ان دونوں کے بیچ لمبی میز حائل تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان بہت کچھ حائل تھا، لیکن وہ اس میز کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یکٹک پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھے گیا، خود پہ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے حالے نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک پل، بس ایک پل کے لیے ان دونوں کی ایک جیسی آنکھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور عمر حیات سانس نہیں لے سکا۔ وہ اپنی کتاب اٹھائے چلی گئی، شاید وہ کتاب لینے ہی آئی تھی، لیکن اپنے پیچھے بیٹھے اس لڑکے کو ایک روک دے گئی تھی۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور آج عمر حیات کی نظروں میں عشق تھا۔ اس کے جاتے ہی بے اختیار اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، سانس بند ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ او خدایا، یہ کیا تھا؟ وہ اگلے کئی لمحات تک بس اس داخلی دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کاش آج اس لائبریری کے داخلی دروازے بند کر دیے جائیں، کاش وہ تھوڑی دیر یہاں مزید بیٹھ سکتی، لیکن وہ ایسا کیوں چاہ رہا تھا؟ اس لمحے اس ایک نظر نے بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ عمر حیات بدل گیا تھا۔ وہ روزانہ لائبریری آنے لگا تھا، وہ اسی میز پہ بیٹھ کر اس کا غائبانہ انتظار کرنے لگا تھا۔ اس نے حالے کی روٹین دیکھ لی تھی، اب وہ گھنٹوں اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہتا اور جب چھٹی کے وقت وہ اپنے کزن کے ساتھ آتی تو بس اس کی ایک جھلک عمر کے لیے کافی ہو جاتی۔ کبھی وہ کسی کیفے کی ریستوران میں بے وجہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ وہ صبح جاگنگ کرنے جاتی تو اس دھند میں اٹی صبح میں اسے حالے کا چہرہ صاف نظر آتا، ہر دھند سے پاک، ہر طرح سے حسین اور سکون دینے والا۔ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرح بن گیا تھا، بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کی خاطر وہ اپنا وقت، پڑھائی، ہیون، سب کچھ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو حالے، کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو اس کی۔ ایسے میں ایک رات جب وہ ہیون کے گارڈن میں معراج سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا، تب انہوں نے اس سے سوال کیا، تم آج کل غائب دماغ رہتے ہو، کوچنگ جاتے ہو لیکن پڑھتے نہیں، کھانا پینا سونا جاگنا تمہاری ساری روٹین بدل گئی ہے، کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ان کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ ایک پل کو وہ گڑبڑایا اور پھر نظر پھیر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ سب جان لیں گے۔ انہی دنوں اس کے امتحان کی تاریخ آ گئی، لیکن اس کی روٹین نہیں بدل سکی۔ وہ صبح میں اسے دیکھنے یونیورسٹی جاتا
اور پھر شام میں کسی کیفے، کسی شوٹنگ کلب، کسی ریستوران، وہ بس اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، بغیر دقت کے، بغیر تھکے۔ امتحان ہوا اور پھر رزلٹ آیا، لیکن پھر ایک جھٹکا تھا جو عمر حیات کو لگا تھا۔ عمر حیات زندگی میں پہلی بار فیل ہو گیا تھا، اور بہت بری طرح فیل۔ وہ آج بھی میراج سلطان کے سامنے تھا، ان کے آفس میں چکر کاٹتا ہوا، بے یقین، شاکڈ اور تھوڑا سا ہرٹ بھی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، آئی جسٹ کانٹ، وہ ان کے سامنے بے یقینی سے چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں فیل نہیں ہو سکتا، میں سب کو سوئی کروں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیسے فیل ہو گیا؟ میراج سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں فیل نہیں ہو سکتا، میں کبھی کبھی ساری زندگی فیل نہیں ہوا، میں نے ہمیشہ ٹاپ کی ہے، میں نے پی ایچ ڈی میں ٹاپ کی ہے، میں اس ملک کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہوں، میں فیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ کین یو بلیو اٹ؟ وہ چکر کاٹتے ہوئے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میراج سلطان کے سوال پہ وہ ششدر رہ گیا، الفاظ منہ میں رہ کے اس کے چہرے پہ جیسے کسی نے بیلچہ دے مارا ہو، وہ شل رہ گیا۔ میراج اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ تم آج تک فیل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں رہا۔ اب کوئی ہے جو تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری ہے۔ اینڈ پلیز ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال اٹ لو، اٹس آبسیشن، یو آر obsessed insecure۔ کوئی ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہے، جو تمہارا جنون بن گئی ہے، کیا کوئی ہے؟ ان کی نظریں اسکین کر رہی تھیں۔ عمر نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ کافی دیر تک اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کیا، لیکن اگر میں اسے نہیں دیکھوں گا تو سانس نہیں لے سکوں گا۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ میراج سلطان نے زیادہ کوریدا نہیں، انہوں نے اس کا کندھا تھپکا۔ کوئی بات نہیں، چلو ڈنر سرو کرتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے پیشکش کر رہے تھے۔ عمر نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ اٹس مائی ڈاٹر تھنک، چلو بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئے۔ اگلے ایک گھنٹے میں وہ ایک ریستوران میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا تھا جسے ابھی تک ان دونوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ میراج سلطان نے چند پل اسے دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، دیکھو عمر، ہارنا برا نہیں ہوتا، ہارنے کے بعد کی مایوسی بری ہوتی ہے۔ گرنا برا نہیں ہوتا، گرنے کے خود کو اٹھنے کے بعد قابل نہ سمجھنا برا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عمر بس پلیٹ کو گھورا تھا، ہر منظر بیکار تھا، ہر بات بے تاثیر۔ وہ اسے 2 دنوں سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اسے کیا چاہیے؟ تم فیل ہوئے، کوئی بات نہیں، زندگی ایک امتحان کے گرد نہیں گھومتی، کرنے کو اب بھی بہت کچھ ہے، دوبارہ تیاری کرو اور امتحان دو، تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تمہارا مقام ہوگا تو اس لڑکی کا باپ مان ہی جائے گا۔ عمر نے تکان سے سر اٹھایا۔ مطلب وہ اس لڑکی کا ذکر نہیں بھول سکتے؟ کیا کرے وہ ان کا؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی؟ اس نے تھکی تھکی آنکھوں سے میراج کو دیکھا۔ کوئی عمر کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں جج صاحب، اس نے دقت کے ساتھ کہنا چاہا۔ وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ، مجھے اس سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، بے حد ہلکی شکستہ آواز۔ کون ہے وہ؟ دور کہیں شاید میراج جانتے تھے وہ کون ہے۔ انہوں نے عمر کو کئی بار ایسی جگہوں پہ دیکھا تھا جہاں حالیں جاتی تھی، اور عمر کو وہاں ہونا حیران کن تھا۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، عمر کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، رشتہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ عمر نے کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن اسی وقت میراج سلطان کا فون بجا۔ کال اہم تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتے اٹھ گئے۔ یہی وقت تھا جب عمر کے عین عقب میں کسی میز پہ 2 لوگ آ کر بیٹھے، سیاہ آنکھوں والی لڑکی اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا۔ وہ لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں موند لیں۔ سکون تھا جو اطراف میں پھیل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ضروری تھی سانس لینے جتنی۔ وہ میراج کو سب سچ بتا دے گا اور پھر محنت کر کے کیریئر بنا لے گا۔ اس کے نام سے وہاج کا نام ہٹے یا نہیں، لیکن وہ خود کو اس قابل کر لے گا کہ سلطان خاندان اسے اس نام کے ساتھ قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ تم مہر کی وجہ سے مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ ان دونوں کی باتوں کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ میں مہر آپی کی وجہ سے غصہ نہیں ہوں، میں دادا پہ غصہ ہوں، اور ان سے بھی زیادہ اس گھٹیا خبیث انسان وہاج خان پہ غصہ ہوں۔ کوئی تھپڑ تھا جو عمر حیات کے دل اور چہرے دونوں پہ لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ دادا آپی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ نے پھوپھو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے جتنی نفرت اس وہاج سے اتنی آج تک کسی سے نہیں ہو سکی۔ وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو، اتنا زور سے کہ خون رسنے لگا ہو۔ خواب ٹوٹ کر کیچی کیچی ہوئے، دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ حالیں کہے جا رہی تھی،
پھپھو نے ان کو محبت دی، اولاد دی، پیسہ دیا، لیکن وہ گھٹیا انسان گھٹیا ہی رہا۔ صحیح کہتی تھی پھپھو، سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں۔ میرا بس چلے تو اس کے سارے خاندان کو مار دوں، جان لے لوں سب کی۔ گھٹیا لالچی انسان۔ وہ حالے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے حقارت محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کے منہ پہ تھوکا گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا۔ ایسی اذیت پہلے کب ہوئی تھی؟ وہ چاہے زمزم سے دھل کر آ جاتا، لیکن وہ وہاج خان کا بیٹا رہتا، اور وہاج خان کے بیٹے کے لیے سلطان کے دل میں نفرت ہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا، اور اسے لگا تھا اب وہ اسے جوڑ نہیں سکے گا۔ وہ سفید پڑتا چہرہ اور ٹوٹا دل لیے وہاں سے نکل گیا۔ یہ اس ریستوران والے واقعے کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہیون میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان چند دنوں میں نہ وہ کوچنگ گیا تھا، نہ کچھ پڑھا تھا، اور نہ ہیون کا کوئی کام دیکھا تھا۔ سب کو لگتا تھا وہ فیل ہو جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دل ٹوٹنے کے صدمے میں تھا۔ اس روز اس ریستوران والے واقعے کے بعد وہ دوبارہ نہ لائبریری گیا تھا، نہ یونیورسٹی، اور نہ ہی اسے فالو کیا۔ اس نے خود پہ بند بٹھا رکھے تھے۔ اپنے بیڈ پہ لیٹا وہ یس مردہ سا تھا۔ کافی دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ اب مزید صبر وہ نہیں کر سکتا تھا، اسے طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً حالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاکی پینٹ کے اوپر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ بغیر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم فیل ہو گئے؟ دوسری طرف اس کی ماں نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ شاید مقابل کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی دیر دوسری جانب بھی خاموشی رہی، اور پھر ایک مستحکم آواز سنائی دی۔ تم نے محبت کو آبسیشن بنا لیا عمر، اس سے نکل آؤ۔ نفیسہ کی نرم آواز پہ اس نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے ہر وقت اسے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن میں اسے فالو نہیں کروں گا، اور پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تھک رہا ہوں، اس کی محبت مجھے تھکا رہی ہے، میرا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا، سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اماں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ تم تھک رہے ہو کیونکہ تم وہ بن رہے ہو جو تم نہیں ہو۔ تم کوئی اسٹالکر یا پھر محبت میں لالچی انسان نہیں ہو۔ وہ بولی تو عمر نے دم ساتھ لیا۔ تم اسے فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے تم اسے کھو دو گے، یا پھر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو تم اسے فالو کرتے ہو کیونکہ دور کہیں تمہیں خوف ہے کہ کسی دن وہ جان لے کہ تم وہاج خان کے بیٹے ہو، اور پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم اس نفرت سے پہلے کی محبت دیکھ لینا چاہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی کھولتے ہوئے سچ سے جلا چہرہ دیکھا ہے؟ عمر کا چہرہ آج ویسا تھا۔ تم فیل اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، یا پھر اس لڑکی کی یاد نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ تم فیل ہوئے کیونکہ تمہارا دماغ، تمہاری قلم خوف زدہ تھی۔ فیل ہونے کا خوف انسان کو فیل کرواتا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پڑا رہا۔ سچ کا مکہ ایسے زور سے لگا تھا کہ اس کے جسم میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے پڑھائی، CSS سب کو اس لڑکی سے جوڑ لیا تھا۔ تم پڑھنا چاہتے تھے، مقام بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ لڑکی تمہیں چھوڑ نہ دے، لیکن دور کہیں تم ڈرے ہوئے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو، اگر تم معاشرے میں اپنا مقام، اپنی کریڈیبلٹی نہ بنا سکے تو۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، تمہارے فیل ہونے کے خوف نے تمہیں فیل کروایا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اماں۔ شی از دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ بے حد آہستگی سے بولا۔ میں واقعی یہ سب نہیں چاہتا۔ یہ کسی ٹین ایجر کی طرح اس کا تعاقب کرنا، اسے فالو کرنا، اس کے خوف، اس کی محبت سے پڑھنا۔ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اس خوف کو خود سے نکال سکوں؟ وہاج خان جیسا بھی ہے، میرا باپ ہے، میں اس کا نام اپنے ساتھ لگا کر رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اس نام کی وجہ سے چھوڑ دے گی تو میرا دل بہت دکھے گا۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا، آزاد، محبت کو آزاد کرو، ہر خوف، ہر لالچ سے آزاد۔ محبت گرو کرتی ہے، ہیل کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ بندھی ہوئی خوف زدہ لالچی محبت بے توقیر کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، دل کے زخم ادھیڑتی رہتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جو لوگوں کو کچرے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کر نشہ کرواتی ہے، جو آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو آپ کا مستقبل، حال، ماضی سب خراب کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ایسی محبت چاہیے؟ کیا تمہارا اصل یہی ہے؟
وہ خاموش ہو گئی۔ عمر بھی خاموش تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہیں بولا، اور جب عمر خاموش ہو جایا کرے تو سمجھ جاؤ وہ قائل ہو گیا۔ ذہین لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی بات مان چکے ہیں، آپ کی ذہانت آپ کا پوائنٹ تسلیم کر چکے ہیں، وہ بس اپنے عمل، اپنی خاموشی سے سب سمجھا دیتے ہیں۔ اسی پل وہ باہر نکلی، ہارون کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون تھا جو رگوں پہ میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی تک جا رہی تھی۔ وہ بار بار رک جاتی، ہارون کی کسی بات پہ گردن پیچھے پھینکے کھلکھلاتی جاتی، اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن یہ فجر والا لمحہ تھا، اس کے جاتے ہی وہ جیسے خواب سے جاگا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ سارا دن کسی گلی کے عاشق کی طرح اسے فالو کرنا، محبت کو نشے کی طرح ایک سمجھ لینا، ایک جنون کی طرح اس کا تعاقب کرنا، ہر وقت اسے کھونے، اس سے دور جانے کے خوف میں مبتلا رہنا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ کیوں اس کا دیدار سے راب نہیں کر رہا تھا؟ کیوں وہ محبت میں لالچی ہو رہا تھا؟ محبت میں پڑھ کر کیریئر تباہ کرنا یہ رومانٹسزم نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی، اب کہ اس کا چہرہ کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ حالے کو دیکھ لینے پہ بھی وہ اسے کھونے کا خوف دل سے نکال نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا، یہ جنون تھا، اور جنون کو ختم ہو جانا چاہیے ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا کیریئر، اس کا مقام، اس کی کریڈیبلٹی اہم تھی، ہر محبت سے زیادہ اہم، ہر حالے سلطان سے زیادہ اہم۔ محبت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کیریئر کھا جائے، نشوں پہ لگا دے، یا پھر ایک جنونی سٹاکر بنا دے۔ ازل سے ابد تک محبت کو بس ہیل کرنے، تحفظ دینے اور سکون دینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی تو بہتر ہے راستہ بدل لیا جائے۔ آج اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ عمر حیات ایک سٹالکر نہیں تھا، کوئی جنونی نہیں تھا، وہ یہاں کریڈیبلٹی مقام بنانے آیا تھا، خود کو ذہنی مریض بنانے نہیں۔ واپس جاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، وہ بالآخر آزاد تھا۔ اگلے دن وہ کوچنگ جانے لگا تھا۔ ہیون کے معاملات سنبھل گئے تھے۔ معراج سلطان نے اسے دوبارہ اس لڑکی کے متعلق بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید پرانا عمر واپس آ چکا تھا، اور اس عمر سے بات کرنا مانو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا، سب کچھ معمول پہ آنے لگا تھا۔ لیکن شاید دور کہیں کچھ تھا جو ادھورا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شام وہ لائبریری سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں ایک کتاب لیے۔ وہ جوں ہی مڑا، ایک پل کو ٹھہر گیا۔ وہ سیاہ جوڑے میں ملبوس، میز کے اوپر رکھی کتاب پہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر اسے دیکھتا رہا، وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکا، یہ نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لائبریری کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ کتابوں کے ریکس کے پار کھڑا ہو گیا، اس طرح کہ حالے اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا، جب تک وہ دونوں وہاں سے چلے نہیں گئے۔ عمر وہیں کھڑا رہا، وہ چلی گئی، اور تب وہ بھی ہیون چلا آیا، لیکن آج یہ کوئی اور عمر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ معراج سلطان، جو کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آئے تھے، اسے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ عمر بس غائب دماغی سے بیگ میں اپنے سامان ٹھوس رہا تھا۔ چند لمحے وہ چوکھٹ پہ کھڑے بے یقین اور شوق سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر آگے بڑھے، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ شہر چھوڑ رہا ہوں، کہیں دور جا رہا ہوں، وہ ہٹ درمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، لوگ بدلیں گے، شہر بدلے گا۔ وہ رکا، ایک پل کو جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا ہو، اور پھر میں اسے بھول جاؤں گا، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ میں اسے دل سے نکال دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ وہ مڑ گیا، الماری سے اب اپنے باقی سامان نکالنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم میرے وارث ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز مارے بے بسی کے کانپی تھی۔ عمر کا دل پسیجا تھا، آنکھیں گلابی ہوئی، لیکن وہ مڑا نہیں۔ وہ جب جانے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو مڑتا نہیں تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، اور ایک مقام، ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آؤں گا۔ فی الحال مجھے جانے دے پلیز، مجھے مت روکے ورنہ میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو میں نہ جانے کیا کر دوں گا۔ وہ مڑے بغیر بولا۔ سارے حوالے، ساری باتیں، ساری دلیلیں سب ختم ہو گئی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ واپس مڑ گئے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ عمر بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دوست کے توسط کوئٹہ چلا آیا، بلوچستان کا دارالحکومت، پرسکون ٹھنڈا شہر۔ کوئٹہ مختلف تھا، کراچی سے بے حد مختلف۔ یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ وہ روشنی، شور، گہما گہما والی شہر
والے شہر سے اچانک اس معصوم اور پرسکون شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں راتیں کراچی جیسی روشن اور دن شور کرتے نہیں تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے اسٹرگل کے معنی پتہ چلے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ کرایہ اور باقی کے اخراجات نے اسے پہلے ہی مہینے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ہیون میں اس کا کھانا اور رہائش مفت تھی۔ کوچنگ اور باقی کے اخراجات کے لیے اس کے پاس جاب تھی، لیکن یہاں نہ جاب تھی نہ پیسے، اور سب سے بڑھ کر یہاں میراج سلطان نہیں تھے۔ وہ دو نوکریاں کرنے لگا، کوچنگز اور لائبریری جانے لگا، لیکن ایک اہم بات جو اسے یہاں آ کر پتہ لگی تھی، بلوچستان اور سندھ کی تعلیمی اداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے جو چیزیں یہاں اب پڑھائی جا رہی تھیں وہ انہیں کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا۔ شاید وہاں کا تعلیم بہت پیچھے تھی، کہیں زیادہ پیچھے۔ وہ فلیٹ کا 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کہتا تھا مسائل اپنا حل ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس کے مسائل بھی اپنا حل ساتھ لائے تھے۔ لیل جو اس کے ساتھ کراچی کے بڑے کوچنگ ادارے میں پڑھی تھی، وہ اب اسے نوٹس بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہا۔ لائبریری میں سارا دن وہ کتابوں میں غرق رہتا۔ جب وہ راتوں میں سونے کے لیے لیٹتا تھا تب کوئی تھا جو اسے یاد آتا تھا بغیر اجازت۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر اچھا کھانا کھاتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، جب وہ مہنگے کپڑے، جوتے اور خاص طور پہ پرفیومز لیتے ہوئے اسے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فوراً خود کو نہ کہہ کر آگے بڑھ جایا کرتا۔ خود کو نہ کہنا آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اس نے یہ سیکھ لیا تھا۔ وہ نوکریوں سے نکالا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس پڑھنے اور نوکری مینیج کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار جوتے سلائی کر کے پہنے تھے۔ شرٹوں کے رنگ بوسیدہ اور پرانے ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں تب تک پہنتا تھا جب تک پھٹ نہ جائیں۔ کوئٹہ کی یخ برساتی راتوں میں وہ اپنے لیے گرم بستر نہیں خرید پاتا تھا۔ ان کے فلیٹ میں ایک ہیٹر تھا جسے اس کا دوست اور وہ باری باری استعمال کرتے تھے۔ گو کہ اس کڑکتے جاڑے میں اس ہیٹر کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے سب سہے چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں جھونکنے لگ جاتا تو کوچنگ کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ گھر اور بس کا کرایہ، کھانا اور باقی کے اخراجات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے کافی بار دل ماننا پڑتا تھا۔ کئی بار سخت سردی اور برف باری میں اسے پیدل کوچنگ جانا پڑتا، اور پھر جب تک وہ کلاس میں بیٹھا رہتا اسے اپنی ٹانگیں شل محسوس ہوتی۔ یہاں آ کر بہت کچھ بدلا تھا۔ یہاں وہ چاہ کر بھی حالے کو دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، اس کا دل۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بھلا چکا ہے، لیکن وہ دل کے تخت پہ براجمان تھی، پہلے سے زیادہ شان اور حق کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا، وہ ان حالات کا عادی ہوتا گیا۔ اس کی واحد عیاشی مندوخیل روڈ کے کلیجی اور نان ہوا کرتی تھی۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا تھا۔ بوڑھا شفیق پٹھان ریڑھی لگائے جب کلیجی اس کے سامنے دھو کر صاف کر کے بناتا تھا، اور پھر جب وہ اسے نان کے ساتھ کھاتا تھا تب اسے لگتا تھا یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ حالات کی سختی، معاشی بری حالت اور ٹوٹا ہوا دل، وہ ان حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کا امتحان تھا۔ وہ سفید شرٹ کے اوپر خاکی پینٹ پہنے امتحان دینے آیا۔ بڑے سے ہال میں کتار نما کرسیاں سجی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں پرچوں پہ جھکے پنے سیاہ کرتے جا رہے تھے۔ 2 اساتذہ ان تمام طالب علموں کی نگرانی کی خاطر ان کے سروں پہ گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں استاد نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ اعلیٰ عہدیداران تھے۔ خبطی اصول پسند بوڑھے، جن کے چہروں سے سختی کا گمان ہوتا تھا، جن کے وجود سے پرفیوم کی نہیں روب و دبدبے کی خوشبو آتی تھی، جن کو دیکھ کر ہی سانس حلق میں اٹکنے لگے۔ ہال کے عین سامنے جہاں طلباء کی کرسیاں ختم ہوتی تھیں، وہیں ذرا سا اونچا اسٹیج بنا تھا جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والی عورت، ایک درمیانی عمر کا مرد اور تیسرا کرخت اور سنجیدہ چہرے والا اشوک کوہلی۔ پہلی کتار کو چھوڑ کر دوسری کتار میں آؤ تو سفید شرٹ والا لڑکا پیپر پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی بار بار اس کی پیٹھ پہ ہلکے سے پین مارتی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر وہ مڑا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بیبی، تنگ نہ کریں، وہ برہمی سے کہہ کر اپنے پرچے پہ جھکنے لگا، لیکن عین اسی وقت اسے اپنا پرچہ ہوا میں اٹھتا ہوا اور پھر اشوک کوہلی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جیسے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، آپ کو اب اس امتحان کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا، یو مے گو۔ وہ ٹھنڈی برف جیسی آواز میں جیسے کوئی نوحہ سنا کر گیا ہو۔ CSS
PCS اور اسی طرح کے چند بڑے بڑے امتحانوں میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنے، یہاں تک کہ زور سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمر سے غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ اس پہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ سر میں چیٹنگ نہیں کر رہا تھا، یہ بی بی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، میں بس انہیں روک رہا تھا۔ وہ بکھلائی تو گیا تھا، اسے اپنی ساری دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوہلی بغیر جواب دیے اسٹیج پہ واپس چلا گیا۔ عمر دیوانہ وار اس کے پیچھے گیا تھا۔ سر پلیز، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا پیپر واپس دے دیں، وہ منت کر رہا تھا۔ لیکن اس کے سامنے موجود تینوں نفوس نے گویا آنکھیں بند کر لی تھی، کان لپیٹ لیے تھے، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ سر پلیز میرا پیپر دے دے، سر وہ لڑکی وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے چیٹنگ نہیں کی، سر پلیز۔ سیکیورٹی انہیں لے جاؤ، کوہلی نے بآواز بلند دروازے پہ کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز سر، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا فیوچر، میرا کیریئر سب ختم ہو جائے گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے میم، پلیز آپ کچھ بولیں۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ دو اہلکاروں نے اسے بازوں سے پکڑ لیا، وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ سر پلیز آپ ابھی اپنے سامنے مجھ سے دوبارہ لکھوا لیجئے، لیکن یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے مجھے میرا پیپر دے دیں، میں چیٹر نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک اس نے ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، منتیں کی، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اسے کمرہ امتحان سے نکال دیا گیا، اس کا پیپر لے لیا گیا۔ وہ اس رات پوری رات فلیٹ نہیں گیا، فون آف رکھا اور بس سڑک پہ چلتا رہا۔ رات کے آخری پہر سڑک پہ چلتے ہوئے اسے کچھ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور تھانے لے آئے۔ وہ اگلا سارا دن بھی تھانے میں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا۔ وہ تھانے کی کوٹری میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، بے حال شکستہ۔ دفتر اسے اپنے قریب کسی کے شناسا قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اس سے ناراض تھے، وہ کیسے آ سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا۔ کوٹری کا دروازہ کھولا گیا اور ایک نفیس سوٹڈ بوٹڈ مہربان سا آدمی اندر آیا۔ عمر نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا، وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو ان کے گرد باندھ لیے اور ان کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو نکلا، نہ کوئی شکایت، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ حلق میں بہت سی گرہیں اٹک گئی تھیں، بہت سا پانی آنکھوں سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس جبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ اسے نکال کر لے آئے، تسلی دی، دلاسا دیا، واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ معراج تھک کر واپس چلے گئے، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بولتا نہیں تھا، طعنوں کے جواب نہیں دیتا تھا، وہ بدل گیا تھا، بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کے دل سے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اب اگر کبھی حال سلطان خود بھی اس کے سامنے آ گئی تو وہ بے حس بن کر گزر جائے گا۔ اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی، اور اسی طرح ایک چمکتی ہوئی صبح اس کے لیے خوشخبری لائی تھی۔ وہ پاس ہو گیا تھا، اس نے 10واں نمبر حاصل کیا، کیونکہ جب اس سے پیپر لیا گیا تھا وہ 80% حل کر چکا تھا۔ عمر کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، وہ کس طرح شکر ادا کرتا۔ معراج سلطان، اس کے دوست اور ہیون سے باقی کئی لوگ اس سے ملنے آئے تھے، مبارکباد، مٹھائیاں، خوشی کہہ کے زندگی یکدم بدل سی گئی۔ اسے اسلام آباد بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے۔ چند ماہ بعد وہ ASP عمر حیات تھا۔ اس نے یہ نام، وردی، عہدہ، کریڈیبلٹی کمائی تھی۔ اسے پیسے سے عشق تھا اور اپنے کمائے پیسے سے اسے حد سے زیادہ عشق تھا۔ کیا اب تم سمجھے عمر حیات کو پیسے سے اتنی محبت کی تھی؟ چند سال تک وہ کوئٹہ میں سرو کرتا رہا۔ روٹین سخت اور ٹف تھی، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح خود کو کام میں جھونکے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی کراچی واپس نہیں گیا تھا۔ معراج سلطان ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے پاس آ جاتے تھے۔ دن میں کوئی 10-12 دفعہ ایک دوسرے کو کال کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ تھے، اماں اور اس کے جج صاحب۔ تیسرے انسان کو وہ گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حالے کو پانے کی چاہ ختم کر دی تھی۔ اسی عرصے معراج سلطان کے اصرار پہ اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ کراچی واپس آ گیا تھا، لیکن جس رات وہ واپس آیا اسی رات کسی نے اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ اس کے مخالف تھے، اس کے جاب میں 1000 مخالف تھے، اسے 3 گولیاں لگی تھی۔ وہ سڑک پہ پڑا کراہ رہا تھا، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے اپنے قریب آتی دکھائی دی، اس کی آنکھیں روشنی کے باعث چندیا گئی۔ گاڑی سے نکلنے والی ایک لڑکی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ 4 سال، وہ 4 سال اس سے دور رہا، اسے یاد نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں کیے، اسے یاد نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، اسے بھولنا چاہا اور اسے لگا وہ بھول چکا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ 4 سال سے جو ڈپٹ
عمر نے اپنے دل کو دے رکھی تھی وہ جھوٹی تھی، جو دلاسا وہ خود کو دیتا تھا وہ بیکار تھا۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی میں اب حالیں نہیں ہیں، لیکن وہ تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح دل کے تخت پہ براجمان تھی۔ 4 سال کہیں دور پیچھے رہ کے وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لائبریری میں اسے بنا تھکے دیکھنے والا عمر تھا۔ وہ آج بھی ویسی تھی، اسے دیکھ کر آج بھی دل چاہتا تھا کہ جیا جائے، اس کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر نے خود کو ایک چانس دیا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ میں جینا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ رک گئی۔ عمر نے اس کو رکتے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ اس لمحے کو سانس لینے کے وقت جتنا بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے شہر بدلا تھا، لوگ بدلے تھے، لیکن وہ اپنا دل نہیں بدل سکا تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ سے حال سلطان کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے آج اپنے دل سے سارے واہمے خدشے نکال کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ خود کو چانس دے گا، وہ جیے گا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی